بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ظلم کے حرام ہونے اور مظالم کے دفاع کرنے کے حکم کا بیان۔ اس حوالے سے صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں مزید احادیث تھیں جو میں اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو امامہ ایاز بن ثعلبہ حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان آدمی کا حق جھوٹی قسم کے ذریعے سے قطع کر لیا، ناحق لے لیا، یقیناً اللہ نے اس پر جہنم کی آگ واجب اور جنت حرام فرما دی۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، چاہے وہ تھوڑی سی چیز ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اگرچہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی ہو۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عدی بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جیسے ہم تم میں سے کسی کام پر عامل مقرر کریں، پس وہ ہم سے ایک سوئی یا اس سے زائد یا کم کوئی چیز چھپائے تو یہ غلول خیانت اور چوری ہوگی، جس کے ساتھ وہ قیامت والے دن بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا۔ چنانچہ انصار میں سے ایک سیاہ آدمی کھڑا ہوا، گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے اپنی جو ذمہ داری سونپی ہے وہ مجھ سے واپس لے لیجیے۔ آپ نے پوچھا، تمہیں کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے آپ کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا جس سے میں ڈر گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم جسے کسی کام پر مقرر کریں تو اسے چاہیے کہ جو بھی کم یا زیادہ اسے ملے وہ ہمارے پاس لائے، چنانچہ اس میں سے جو اسے دیا جائے وہ لے لے، اور جس سے اسے روک دیا جائے وہ اس سے باز رہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب خیبر والا دن ہوا، یعنی جنگ خیبر ہوئی، تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ فلاں شخص شہید ہے اور فلاں شہید ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی کے پاس سے وہ گزرے تو کہا فلاں بھی شہید ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، میں نے ایک چادر کی وجہ سے جو اس نے چرائی تھی اسے جہنم میں دیکھا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نقد درہم ہو اور نہ کوئی سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہے جو قیامت والے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس حال میں آئے گا کہ کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ چنانچہ ان تمام مظلومین کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی تاکہ ان پر کیے ظلم کی تلافی ہو جائے۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں قبل اس کے کہ اس کے ذمہ دوسروں کے حقوق واجب علیحدہ ہوں، تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ نیکیوں سے اس کا دامن بالکل خالی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اسے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔